باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قاعدے کی تختی نمبر 5 پڑھیں گے۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، اور یہاں پر پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو جب آپ یہ تنوین والی تختی پڑھائیں، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش والی تختی، تو بچوں کو جو ہے وہ غنہ کرنا یہاں پر یہ سکھا دیں۔ ان کو ساتھ بتائیں کہ غنہ جو ہے وہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس کی ڈیوریشن کتنی ہوتی ہے، کتنے سیکنڈ اس کو غنہ ہوتا ہے، یا کتنی الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے، یا کتنے سیکنڈ یا کتنے الف کے برابر ناک میں آواز کو روکنا ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد بچوں کو اس کی پریکٹس کروائیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں بلا کسی تاخیر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ یہاں پر ایک اور بات بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میم کے آگے الف ساتھ لکھی ہوئی ہے اور اوپر 2 زبر ہیں۔ جب 2 زبر پڑھنی ہو تو الف جو ہے وہ سائلنٹ ہو جاتی ہے، اس کو نہیں پڑھا جاتا۔ بعض لوگ اس کو یوں پڑھا رہے ہوتے ہیں میم الف 2 زبر من، ایسے بالکل بھی نہیں پڑھانا۔ الف جو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے آگے لکھی ہوئی ہو وہ الف نہیں پڑھی جاتی۔ تو اس کو یوں پڑھیں گے سمپلی، میم 2 زبر من، ميم دو زبر من، میم 2 زیر من، ميم دو زیر من، میم 2 پیش من، ميم دو پیش من۔ جب واپس ملا کے پڑھیں تب بھی غنہ ان سے پراپر طریقے سے کروایا جائے بچوں سے۔ من، 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 من۔ اور غنے کی مقدار بتائی جائے بچوں کو کہ کم از کم 2 سیکنڈ جو ہے وہ غنہ کیا جاتا ہے، کرنا چاہیے 2 سیکنڈ۔ با 2 زبر بن، با دو زبر بن، با 2 زیر بن، با دو زیر بن، با 2 پیش بن، با دو پیش بن، 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 بن۔ واو 2 زبر ون، واو دو زبر ون، واو 2 زیر ون، واو دو زیر بن، واو 2 پیش ون، واو دو پیش بن، ون، 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 ون۔ فا 2 زبر فن، فا دو زبر فن، فا 2 زیر فن، فا دو زیر فن، فا 2 پیش فن، فا دو پیش فن، 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 فن۔ ثا 2 زبر ثن، سا دو زبر سن، ثا 2 زیر ثن، سا دو زیر سن، ثا 2 پیش ثن، سا دو پیش سن، ثن، 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 سن، سن، سن۔ ذال 2 زبر لن، را دو زبر لن، اب یہ ذال 2 زبر زن پڑھ رہے ہیں، زا کی آواز بالکل کلیئر نکالنی ہے، یہاں زا نہیں ہے ذال ہے۔ ذال 2 زبر لن، را دو زبر لن، لال 2 زیر لن، را دو زیر لن، لال 2
پیش لن لادو پیش لن ذن لن لن ذن لن لادو زبر ون غادو زبر ون لادو زیر غن غادو زیر غن لادو پیش لن غادو پیش لن 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 ون غن غن اب اس سے پیچھے ذال تھی، اس کی اور اس کی ساؤنڈ ملتی جلتی ہے. میں نے مخرج کے اندر بتایا تھا کہ یہ ان کی آواز جو ہے وہ ایک ہی جگہ سے نکلتی ہے. فرق ان میں یہ ہے کہ جو دال کے بعد ذال ہوتی ہے وہ پتلی پڑی جاتی ہے، جبکہ جو غا ہوتا ہے یعنی طا کے بعد جو غا ہوتا ہے اس کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. تو بچوں کو جب یہاں پریکٹس کروائیں تو وہ لفظ کو موٹا بھی کروائیں پراپر طریقے سے. زادو زبر زن زادو زبر زن زادو زیر زن زادو زیر زن زادو پیش زن زادو پیش زن 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 سین دو زبر سن سین دو زبر سن سین دو زیر سن سین دو زیر سن سین دو پیش سن سین دو پیش سن 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 صاد دو زبر سن صاد دو زبر خن صاد دو زیر سن صاد دو زیر سن صاد دو پیش سن صاد دو پیش سن 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 تا دو زبر تن زادو زبر تن تا دو زیر تن زادو زیر تن تا دو پیش تن زادو پیش تن 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 دال دو زبر دن زادو زبر دن دال دو زیر دن زادو زیر دن دال دو پیش دن زادو پیش دن 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 یہاں دال کے بعد یا تھی تو وہ یا بھی اسی طرح سائلنٹ ہوگی جیسے کسی لفظ کے بعد دو زبر دو زیر دو پیش والے لفظ کے بعد الف ہو تو اس کو سائلنٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی نہیں پڑھنا ہوتا. اسی طریقے سے یہاں پر دال کے بعد جو یا ہے اس کو بھی نہیں پڑھا جائے گا، اس کو بھی سائلنٹ کر دیں گے. یا صرف دال کے اوپر دو زبر پڑھیں گے. یوں نہیں پڑھائیں گے بچوں کو کہ دال یا دو زبر دن، بلکہ دال دو زبر دن پڑھانا ہے. او دو زبر قن قولو زبر قن یہاں میں بار بار پیچھے بھی بتاتا آ رہا ہوں کہ طا میں پٹاخے کی آواز بالکل بھی بچوں سے نہیں نکلوانی چاہیے.
اور نہ ہی طوا کے اندر پٹاخے کی آواز ہوتی ہے۔ تلفظ کے صحیح اگر تلفظ کے ساتھ آپ پڑھانا چاہتے ہیں بچوں کو تو ان کو پراپر طریقے سے بتایا جائے کہ زبان کی جو نوک ہے سامنے والے دو دانتوں کے پیچھے لگانی ہے، اور جب وہ لگاتے ہوئے اس کو موٹا کرنے کی کوشش میں اگر پٹاخے کی آواز نکلے تو ان کو سمجھایا جائے اچھی طرح سے اور اچھی طریقے سے ان کی پریکٹس کروائی جائے تاکہ اس کو موٹا بھی کریں اور پٹاخے کی آواز بھی نہ نکلے۔ قاد و زبر قن، قاد و زیر قن، قاد و پیش قن، قن قن قن۔ المیہ تو یہ ہے کہ بعض قرہ حضرات بھی اس میں پٹاخے کی آواز پراپر طریقے سے نکلوا رہے ہوتے ہیں، ایسے پڑھا رہے ہوتے ہیں طن طن طن، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اس طریقے سے پڑھنا۔ قاد و زبر غن، قاد و زیر رن، یہاں بچوں کو بتایا جائے اگر دو زیر را کے نیچے ہیں تو اس کو باریک پڑھنا ہوتا ہے، اور دو زبر اور دو پیش کی صورت میں اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ غاد و پیش غن، غن رن غن، نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، نن نن نن، لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، لن لن لن، واد دو زبر ون، واد دو زیر ون، واد دو پیش ون، ون ون ون، یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون، ین ین یون، شین دو زبر شن، شین دو زیشن، شین دو پیشن، شن شن شن،
اس سے آگے بھی اسی طریقے سے ہم نے ان کا توڑ کروانا ہے، توڑ کروا کے پڑھوانا ہے۔ اس سے آگے میں صرف ان بچوں کو جو ہے وہ جوڑ کے ساتھ ملا کے پڑھنے کے ساتھ پریکٹس کرواؤں گا، اور بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ توڑ کروانے کے بعد ایک بار اس تختی کو دوبارہ پڑھا لیا جائے صرف جوڑ کر کے، یعنی ملا کے صرف پڑھایا جائے تاکہ ان کے ذہن میں پک جائے یہ چیز۔ تو میں اس سے آگے جو ہے وہ صرف ملا کے پڑھانے کی پریکٹس کرواتا ہوں۔ جن، 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 یہاں کاف باریک ہے تو اس کا پراپر باریک کر کے پڑھانا ہے۔ کن، 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 قن، 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 خن، 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 غن، 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 یہاں تک ابھی چونکہ ہم نے بچوں کو حروف ہلکی کے بارے میں نہیں بتانا، صرف پراپر طریقے سے غننے کی پریکٹس کروانی ہے اس تختی میں، اس لیے یہاں پر چونکہ غن کے بعد غین، غائن آگے آ رہا ہے تو یہاں غنہ تو بنتا نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ غننے کی پریکٹس کروا رہے ہیں اس لیے یہاں پر غنہ تینوں لفظوں کے اوپر کروایا جائے، اور یہ والی بات بچوں کے سامنے فی الحال چھیڑی ہی نہ جائے، کیونکہ یہاں تک جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بالکل ابھی تک سٹارٹ میں ہوتے ہیں، بیس پہ ہوتے ہیں، بنیاد میں ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں ان کو سمجھ نہیں آئیں گی، تو اس لیے یہاں پر صرف ان کو غنہ کرنے کا طریقہ سکھایا جائے۔ اگلی تختیوں میں جا کے جب بڑی تختیاں شروع ہوں گی تو وہاں جا کے بچوں کو سمجھایا جائے کہ اگر دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد یا نون جو ہے وہ ساکن ہے اس کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ آ جائے تو وہ پراپر قانون آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، موقع محل کے حساب سے پورا قانون بھی آپ کو وہاں میں بتا دوں گا، تو وہ وہاں پر بتایا جائے۔ میں یہاں پر بات اس لیے بتا دی ہے تاکہ جو سامعین ہیں ان کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہاں پر تو غنہ بنتا نہیں ہے اور یہ کروا کیوں رہے ہیں، تو یہاں پر صرف ہم غننے کی پریکٹس کروا رہے ہیں، یہاں پر ہم اصول نہیں بچوں کو بتا رہے، اس لیے بچوں کو اس طریقے سے یہاں پر پریکٹس کروائی جائے۔ حن، 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 عن، 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 ہن، 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 ان، 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 ان۔ چونکہ ہم نے جب لفظ علیحدہ علیحدہ حرف پڑھے تھے تو وہاں پر آپ کو بتایا تھا مخرج حمزہ کا کہ وہ گلے کے جو ہے وہ نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، لیکن یہاں جب دو زبر دو زیر دو پیش اس پہ آئی ہیں تو ہم نے اس کو ہن نہیں کہا بلکہ ان کا منہ سے پڑھا ہے، منہ کے خالی حصے سے، تو بچوں کو یہ اس کی آواز بھی سمجھائی جائے کہ جب آواز کے بغیر پڑھا جائے گا تو وہ گلے کے نیچے والے حصے سے پڑھا جائے گا، اور جب اس کو علیحدہ پڑھا جائے گا تو اس کی آواز جو ہے وہ منہ کے خالی حصے سے آئے گی، تو اس طریقے سے بچوں کو جو ہے وہ اس کی پریکٹس کروائی جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔